بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آڈیو بک پڑھنے والے ہیں تجدید احیاء الدین، جو بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم مصنف امام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اور بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دے باجا تب اول، اسلام کی اصطلاحی زبان کے جو الفاظ کثرت سے زبان پر آتے ہیں ان میں سے ایک لفظ مجدد بھی ہے۔ اس لفظ کا ایک مجمل مفہوم تو قریب ہر شخص سمجھتا ہے، یعنی یہ کہ جو شخص دین کو از سر نو زندہ اور تازہ کرے وہ مجدد ہے، لیکن اس کی تفصیلی مفہوم کی طرف بہت کم ذہن منتقل ہوتے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ تجدید دین کی حقیقت کیا ہے، کس نوعیت کے کام کو تجدید سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کام کے کتنے شعبے ہیں، مکمل تجدید کا اطلاق کس کارنامے پر ہو سکتا ہے اور جزوی تجدید کیا ہو سکتی ہے۔ اسی ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ان مختلف بزرگوں کے کارناموں کی پوری طرح تشخیص نہیں کر سکتے جن کو تاریخ اسلام میں مجدد قرار دیا گیا ہے۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد، امام غزالی بھی مجدد، ابن تیمیہ بھی مجدد، شیخ احمد سرہندی بھی مجدد اور شاہ ولی اللہ بھی مجدد، مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کون کس حیثیت سے مجدد ہے اور اس کا تجدیدی کارنامہ کس نوعیت اور کس مرتبہ کا ہے۔ اس ذہول اور غفلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن کارناموں کے ساتھ حضرت امام حجت الاسلام اور اسی قسم کے الفاظ لگ جاتے ہیں، ان کی عقیدت مندی کا اتنا بوجھ دماغوں پر پڑ جاتا ہے کہ پھر کسی میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ آزادی کے ساتھ ان کے کارناموں کا جائزہ لے کر ٹھیک تشخص کر سکے کہ کس نے اس تحریک کے لیے کتنا اور کیسا کام کیا اور اس خدمت میں اس کا حصہ کس قدر ہے۔ عموماً تحقیق کی نپی تلی زبان کے بجائے ان بزرگوں کے کارنامے عقیدت کی شاعرانہ زبان میں بیان کیے جاتے ہیں، جن سے پڑھنے والے پر یہ اثر پڑتا ہے اور شاید لکھنے والے کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ فرد کامل تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ہر حیثیت سے کمال کے آخری مرتبے پر پہنچا ہوا تھا۔ حالانکہ اگر اب ہم کو تحریک اسلامی کی تجدید و احیاء کے لیے کوئی کوشش کرنی ہے تو اس قسم کی عقیدت مندی اور اس ابہام و اجمال سے کچھ کام نہ چلے گا۔ ہم کو پوری طرح اس تجدید کے کام کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے پچھلی تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہوگا کہ ان بہت سی صدیوں میں ہمارے مختلف لیڈروں نے کتنا کام کیا اور کس طرح کیا، ان کے کارناموں سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے کیا کچھ چھوٹ گیا جس کی تلافی پر اب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ مضمون ایک مستقل کتاب چاہتا ہے، مگر کتاب لکھنے کی فرصت کہاں۔ یہی غنیمت ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر خیر چھڑ گیا، جس کی وجہ سے اس مضمون کی طرف چند اشارے کرنے کا موقع نکل آیا۔ شاید کہ انہی اشاروں سے کسی اللہ کے بندے کو تاریخ تجدید احیاء دین کی تدوین کا راستہ مل جائے۔ ایک اور ٹاپک، اسلام اور جاہلیت کی اصولی اور تاریخی کشمکش۔ دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے جو نظام نامہ بھی بنایا جائے گا اس کی ابتدا الا محالہ بعد طبعی یا الہیاتی مسائل سے ہوگا۔ زندگی کی کوئی اسکیم بھی بن نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے متعلق، اس کائنات کے متعلق جس میں انسان رہتا ہے، واضح اور متعین تصور نہ قائم کر لیا جائے۔ یہ سوال کہ انسان کا برتاؤ یہاں کیا ہونا چاہیے، کس طرح اسے دنیا میں کام کرنا چاہیے، دراصل اس سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنگ کو ہم آہنگ ہونا چاہیے۔
اس سوال کا جو حل بھی تجویز کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا، پھر اسی نظریہ اخلاقی کی نوعیت کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی، پھر اسی سانچے کے اندر انفرادی سیرت و کردار اور اجتماعی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی تفصیلی صورت اختیار کریں گے، اور آخر کار تمدن کی پوری عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی۔ دنیا میں اس وقت تک انسانی زندگی کے لیے جتنے مذہب مسلک بھی بنے ہیں ان سب کو بہرحال اپنا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک اساسی نظریہ اخلاق مرتب کرنا پڑا ہے، اور اصول سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزیات تک میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی فلسفہ اور یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہر دستور زندگی کا مزاج اسی چیز کی طبیعت کے مطابق بنتا ہے اور یہ اس کے قالب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک اور ٹاپک، زندگی کے 4 نظریے۔ جزیات و فروع سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسان اور کائنات کے متعلق 4 مابعدل طبعی نظریے قائم ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہی 4 میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے۔ جاہلیت کا خلاصہ، ان میں سے پہلے نظریے جاہلیت خالصہ، ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرمان نہیں ہے، یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خدا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسرے چیزوں کی طرح شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت کے اندر زور کرتی ہے، کچھ قوا اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اپنے گرد و پیش زمین کے دامن پر بہت سا سامان پھیلا ہوا دیکھتا ہے جن پر یہ اپنے ان قوا اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی طبیعت حیوانی کے مطالبات کو پورے کرے، اور اس کی انسانی استعدادوں کا مصرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے بہتر سے بہتر ذرائع فراہم کرے۔ انسان سے فوق کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اس کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو، لہٰذا اس کو اپنے گرد و پیش کے آثار و احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے خود ہی ایک قانون عمل اخذ کرنا چاہیے۔ بظاہر کوئی ایسی حکمت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جواب دہ ہو، اس لیے انسان بجائے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے، اور اگر یہ جواب دہ ہے بھی تو آپ اپنے ہی سامنے ہیں، یا پھر اس اقتدار کے سامنے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے۔ اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں اسی دنیوی زندگی کی حد تک ہیں، اس کے ماسوا کوئی زندگی نہیں ہے، لہٰذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر، قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان جب جاہلیت محضہ کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب اپنے محسوسات سے ماورائے کسی حقیقت تک وہ نہیں پہنچتا یا بندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچنا چاہتا، تو اس کے ذہن پر یہی نظریہ حاوی ہوتا ہے
دنیا پرستوں نے ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ قلیل متسنیات کو چھوڑ کر بادشاہوں نے، امیروں نے، درباریوں اور ارباب حکومت نے، خوشحال لوگوں اور خوشحالی کے پیچھے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریے کو ترجیح دی ہے۔ اور جب قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں گائے جاتے ہیں، بالعموم ان سب کی تمدن کی جڑ میں یہی نظریہ کام کرتا رہا ہے۔ موجودہ مغربی تمدن کی بنیاد بھی یہی نظریہ کار فرما ہے۔ اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں، نہ علمی حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاقی کے قائل ہیں، لیکن جو روح ان کے پورے نظام تہذیب و تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکار خدا اور آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاق ہی کی روح ہے، اور وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاق میں ایک غیر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، وہ بھی غیر شعوری طور پر اپنے واقعی زندگی میں دہریے اور مادہ پرست ہی ہیں، کیونکہ ان کے علمی نظریہ کا ان کی عملی زندگی سے بالفعل کوئی ربط قائم نہیں ہے۔ ایسی ہی کیفیت ان سے پہلے کے متعرفین اور خدا فراموش لوگوں کی بھی تھی۔ بغداد، دمشق، دہلی اور گرناطہ کے متعرفین مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا اور آخرت کے منکر نہ تھے، مگر ان کی زندگی کا سارا پروگرام اس طرح بنتا کہ گویا نہ خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے، نہ کہیں سے ہدایت لینی ہے۔ جو کچھ ہیں ہماری خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں، اور دنیا میں جتنے جینے کی مہلت ملتی ہے اس کا بہترین مصرف بس یہ ہے بابرب عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اس نظریے کی عین فطرت یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک خالص مادہ پرستانہ نظام اخلاق بنتا ہے، خواہ وہ کتابوں میں مدون ہو یا صرف ذہنیتوں ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے۔ پھر اسی ذہنیت سے علوم و فنون اور افکار و آداب کی آبیاری ہوتی ہے، اور پورے نظام تعلیم و تربیت میں الحاد و مادیت کی روح سرایت کر جاتی ہے۔ پھر انفرادی سیرتیں اسی سانچے میں ڈلتی ہیں، انسان اور انسان کے درمیان تعلقات و معاملات کی تمام صورتیں اسی نقشے پر بنتی ہیں، اور قوانین کا نشو نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرز کی سوسائٹی میں سطح پر لوگ ابھر آتے ہیں جو سب سے زیادہ مکار، بددیانت، جھوٹے، دغاباز، سنگ دل، خبیث النفس ہوتے ہیں۔ تمام سوسائٹی کی سیادت و قیادت اور مملکت کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ شتر لے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف اور ہر مواخذہ سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میکیاویلی یا میچیاویلی کے اصول سیاست پر ان کی ساری حکمت عملی مبنی ہوتی ہے۔ ان کی کتاب آئین میں روز کا نام حق اور بے روزی کا نام باطل ہوتا ہے۔ جہاں کوئی مادی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز ان کو ظلم سے روک نہیں سکتی۔ یہ ظلم مملکت کے دائرے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقتور طبقے اپنی ہی قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں، اور مملکت کے باہر اس کا اظہار قوم پرستی، ایمپریلزم اور ملک گیری اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جاہلیت مشرکانہ۔ دوسرا بعد الطبیعی نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ بے خداوندی ہے، مگر اس کا ایک خداوند نہیں بلکہ بہت سے خداوند ہیں۔ یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیال آرائی پر اس کی بنیاد ہے، اس لیے موہوم، محسوس اور معقول اشیاء کی طرف خداوندی
و الہیت کو منسوب کرنے میں مشرکین کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے۔ اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ چیز پر بھی پڑ گیا وہ خدا بنا ڈالی، اور خداؤں کی فہرست میں ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہی۔ فرشتے، جن، ارواح، سیارے، زندہ اور مردہ، انسان، درخت، پہاڑ، جانور، دریا، زمین، آگ، سب دیوتا بنا ڈالے۔ بہت سی معانی مجروحہ، مثلا محبت، شہوت، قوت تخلیق، بیماری، جنگ، لچھمی، شکتی وغیرہ کو بھی خدائی کا مقام دیا گیا۔ طرح طرح کے خیالی مرکبات، مثلا شیر انسان، ماہی انسان، پرندہ انسان، چہار سارہ، ہزار دستہ، خرطوم بنی وغیرہ بھی مشرکین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے۔ پھر اس دیو مالا کے گرد و ہم خرافات کا ایک عجیب طلسم ہوش ربا تیار ہوا ہے، جس میں ہر جاہل قوم کی قوت واہمہ نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ دلچسپ نمونے فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جن قوموں میں خداوند اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا ہے، وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرز کا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے وزیر، درباری، مصاحب، عہدہ اور اہل کار ہیں، مگر انسان بادشاہ سلامت تک راہ نہیں پا سکتا، اس لیے سارے معاملات ماتحت خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں۔ اور جن قوموں میں خداوند اعلیٰ کا تصور بہت دھندلا یا تقریباً منقود ہے، وہاں ساری خدائی ارباب متفرقین میں ہی تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ جاہلیت خالصہ کے بعد یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی دماغی حالت ہی میں یہ کیفیت رونما ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ احد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے، وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں، مگر انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مجاذیب، اقطاب، ابدال، علماء، مشائخ اور ذوی الالوہ کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکال ہی رہی۔ جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا جن کی ساری زندگی بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوئی تھی۔ ایک طرف مشرکانہ پوج پاٹ کی جگہ فاتحہ، زیارات، نیاز، نظر، عرس، سندل، چڑھاوے، نشان، علم، تعزیے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت، وفات، ظہور، غیات، کرامات و خوارق اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقریب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھولوجی تیار ہو گئی جو بت پرست مشرکین کے میتھولوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی ہے۔ تیسری طرف توسل اور استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوئے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئی، اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہے جن کے نزدیک بادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے اہلکار اعلانیہ الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں، اور یہ انہیں گوس، کتب، ابدال، اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں عموماً پہلے قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ قدیم زمانے میں بابل، مصر، ہندوستان، ایران، یونان، روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں، اور موجودہ زمانے میں جاپان کے تمدن کا بھی یہی حال ہے۔ اس موافقت
کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اولاً مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خیال میں ان کو صاحب اختیار اور نافع و ضار سمجھ لیتا ہے، اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعہ سے اپنی دنیوی مقاصد میں ان کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اس کو کسی قسم کے اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ و قوانین ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی واقعہ میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے۔ بس جب ایسے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لا محالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریے کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے۔ اس طرح وہی جاہلیت محضہ برسرکار آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں ہوتے ہیں۔ یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔ ثانیاً علوم، فنون، فلسفہ، ادب اور سیاست، معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں بھی مشرک انسان جاہلیت محضہ ہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کے افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملاحدہ ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے نرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچ تان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کے میتھولوجی۔ بہرحال علمی حیثیت سے مشرک اور جاہلیت کا خلاصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان، روم اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے گویا یہ بیٹا اور وہ باپ۔ ثالثاً مشرک سوسائٹی اور ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جن کو خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے۔ اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت کا خلاصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے، روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدہ داروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں۔ خاندانوں اور طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے اور اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال پھیلا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں نسل پرستی، قوم پرستی، قومی امپریلزم اور ڈکٹیٹرشپ، سرمایہ داری، طبقاتی نزاع کی شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے، انسان پر انسان کی خدائی مسلط کرنی، انسان کو انسان سے پھاڑنے اور انسان کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے صنعت بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔ جاہلیت راہبانہ۔ تیسرا ما بعد الطبعی نظریہ راہبانیت پر مبنی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح اس میں قفس
عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان اس دنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ نجات کی صورت اسی کے سوا کوئی نہیں کہ اس زندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے اور خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنار کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفسی مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے اور ان تمام محبتوں کو جو دنیوی اشیاء اور گوشت خوں کے رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں دل سے نکال دیا جائے اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضیات کے ذریعہ سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔ یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی نظریہ ہے، مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کے مختلف شکلیں ویدانتزم، معنویت، اشتراکیت، یوگ، تصوف، مسیحی رہبانیت اور بدھزم وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ اس فلسفہ کے ساتھ ایک ایسا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی اور بہت زیادہ بلکہ تمام تر سلبی نیگیٹو نوعیت کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جل کر لٹریچر، عقائد، اخلاقیات اور عملی زندگی میں نفوذ کرتی ہیں اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتی ہیں۔ پہلی دونوں قسم کی جاہلیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعاون عموماً 3 صورتوں سے ہوتا ہے۔ ایک، راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشہ عزلت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے۔ بدکار لوگ خدا کے زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں اور نیک لوگ اپنے نجات کی فکر میں تپسیا کیے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات، اس جاہلیت کے اثرات جہاں تک عوام میں پہنچتے ہیں وہ ان کے اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور مایوسانہ نقطہ نظر پیدا کر کے انہیں ظالموں کے لیے نرم نوالا بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ بادشاہ، امراء اور مذہبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے رہے ہیں اور یہ خوب آرام سے ان کی سرپرستی میں پھیلتا رہا ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ امپیریلزم، سرمایہ داری اور پاپائیت سے اس راہبانہ فلسفہ اخلاق کی کبھی لڑائی ہوئی ہو۔ جب یہ راہبانہ فلسفہ اخلاق انسانی فطرت سے شکست کھا جاتا ہے تو کتاب الحیل کی تصنیف شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے تاکہ دل کھو کر گناہ کیا جا سکے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ کہیں ہوس رانی کے لیے عشق مجازی کا ہیلا نکالا جاتا ہے تاکہ دل کی لگی بجھا بھی لی جائے اور تقدس بھی جوں کا توں قائم رہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے سانٹھ گانٹھ کی جاتی ہے اور روحانی عمارت کا وہ جال پھیلایا جاتا ہے جس کی بدترین مثالیں روم کے پاپا اور مشرقی دنیا کے گدی نشینوں نے پیش کی ہیں۔ یہ تو اس جاہلیت کا معاملہ اپنے ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جب یہ گھس آتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو دارالعمل اور دارالامتحان اور مزرعۃ الآخرہ کے بجائے دارالعذاب اور یا مایا کے جال کی حیثیت سے آدمی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نقطہ
نقطہ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے خلیفے کی حیثیت سے مامور ہے، اور وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں کام کرنے اور دنیا کے معاملات کو چلانے نہیں آیا ہوں، بلکہ گندگی نجاست میں پھینکا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا ہے اور دور بھاگنا چاہیے۔ میرے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ میں یہاں نہ کوئی آپریٹر کی طرح رہوں اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے بجائے ان سے کنارہ کروں۔ اس تصور کے ساتھ آدمی دنیا اور اس کے معاملات پر سہمی ہوئی نگاہ ڈالنے لگتا ہے اور بار خلافت کو سنبھالنا تو درکنار، بار تمدن کو بھی اپنے سر لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام شریعت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادات اور امر و نواہی کا یہ مفہوم بالکل ساخت ہو جاتا ہے کہ یہ حیات دنیا کی اصلاح اور فرائض خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں ہیں۔ برعکس اس کے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادات اور چند خاص مذہبی اعمال اس گناہ زندگی کا کفارہ ہیں، بس انہی کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے کہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔ اس ذہنیت نے انبیاء کی امتوں میں سے ایک گروہ کو مراقبہ، مکاشفہ، چلاکشی و ریاضت اور وظائف، احزاب اعمال، سیر مقامات اور حقیقت کی فلسفیانہ تعبیروں کے چکر میں ڈال دیا اور مستحبات و نوافل کے التزام میں فرائض سے بھی زیادہ منہمک کر کے خلافت الہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا جس کو جاری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ اور دوسرے گروہ میں تقشف، تعمق فی الدین، غلو، موشقافی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپ تول اور جزیات کے ساتھ غیر معمولی اہتمام کی بیماری پیدا کر دی، حتیٰ کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا نازک آبگینہ ہو گیا جو ذرا ذرا سی باتوں سے ٹھیس کھا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بیچاروں کا سارا وقت بس اسی دیکھ بھال کی نظر ہونے لگا کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے، اور یہ شیشے کا برتن سر پر رکھا ہے کھیل کھیل ہو کر نہ رہ جائے۔ دین میں اتنی باریکیاں نکل آنے کے بعد ناگزیر ہے کہ جمود، تنگ خیالی اور کم حوصلگی پیدا ہو۔ ایسے لوگوں میں کہاں یہ قابلیت باقی رہ سکتی ہے کہ نگاہ جہاں بین سے انسانی زندگی کے بڑے بڑے مسائل پر نظر ڈالیں، دین کے عالمگیر اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں اور زمانے کی ہر نئی گردش میں دنیا کی امامت و رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔ اسلام چوتھا ما بعد الطبیعی نظریہ وہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ سارا عالم ہست و بود جو ہمارے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک جز ہم خود ہیں، دراصل ایک بادشاہ کی سلطنت ہے۔ اس نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا واحد حاکم ہے۔ اس سلطنت میں کسی کا حکم نہیں چلتا، سب کے سب تابع فرما ہیں اور اختیارات بالکیا اسی ایک مالک و فرما رواں کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اس مملکت میں پیدائشی رعیت ہے، یعنی رعیت ہونا یا نہ ہونا اس کی مرضی یا موقوف نہیں، بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے اور رعیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ اس نظام حکومت کے اندر انسان کی خود مختاری و غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ فطرت ہو سکتی ہے۔ پیدائشی رعیت اور ایک جزء مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ جس طرح مملکت کے تمام اجزاء بادشاہ کے امر کے اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی کریں۔ یہ خود اپنے لیے طریقۂ زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجریر کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ مالک الملک کی طرف سے جو ہدایات آئیں اس کی پیروی کرے۔ اس کے ہدایت آنے کا ذریعہ وہی ہے، اور جن
انسانوں کے پاس وہ آتی ہے وہ نبی ہیں، مگر انسان کی آزمائش کے لیے مالک نے یہ لطیف طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ بھی چھپ گیا اور اپنی سلطنت کا پورا اندرونی انتظام بھی چھپا دیا، جس سے وہ تدبیر امر کرتا ہے۔ ظاہر میں سلطنت اس طرح چل رہی ہے کہ نہ اس کا کوئی حاکم نظر آتا ہے، نہ کار پرداز دکھائی دیتے ہیں۔ انسان صرف ایک کارخانہ چلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے درمیان اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اور ظاہر ہوا سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی کا محکوم ہوں اور کسی کو مجھے حساب دینا ہے۔ آیاں و شہود میں کوئی ایسی نشانی نمایاں نہیں ہوتی کہ اس پر فرما روائی عالم کی حاکمیت اور اپنے محکومیت و مسئولیت کا حال غیر مشتبہ طور پر کھل جائے، یہاں تک کہ مانے بغیر چارہ نہیں رہے۔ نبی بھی آتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ ان کے اوپر عیاناً وحی اترتی دکھائی دے یا کوئی ایسی صریح علامت ان کے ساتھ اترے جس کو دیکھ کر ان کی نبوت ماننے کے سوا چارہ نہ رہے۔ پھر آدمی ایک حد کے اندر اپنے آپ کو بالکل مختار پاتا ہے، بغاوت کرنا چاہے تو اس کی قدرت دے دی جاتی ہے، ذرائع بہم پہنچا دیے جاتے ہیں اور بڑی لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شرارت واسیاں کی آخری حدود کو پہنچنے تک کوئی رکاوٹ ایسی پیش نہیں آتی۔ مالک کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا چاہے تو اس سے بھی زبردستی اس کو نہیں روکا جاتا، پوری آزادی دے دی گئی ہے۔ جس کی بندگی، عبادت، اطاعت کرنا چاہے، دونوں صورتوں یعنی بغاوت اور بندگی غیر کی صورتوں میں رزق برابر ملتا ہے، سامان زندگی، وسائل کار، اسباب عیش و حسب حیثیت خوب دیے جاتے ہیں اور مرتے دم تک دیے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی باغی یا کسی بندے غیر سے محض اس جرم کی پاداش میں اسباب دنیا روک لیے جائیں۔ یہ سارا طرز کاروائی صرف اسی لیے ہے کہ خالق نے انسان کو عقل، تمیز، استدلال، ارادہ، اختیار کی جو قوتیں دی ہیں اور اپنے بے شمار مخلوقات پر اس کو ایک طرح کے حاکمانہ تصرف کی جو قدرت بخشی ہے، اس میں وہ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اسی آزمائش کی تکمیل کے لیے حقیقت پر غیب کا پردہ ڈالا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل کا امتحان ہو، انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ آدمی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے اس کی پیروی کرتا ہے، یہ خواہشات کی غلامی اختیار کر کے اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ اسباب زندگی کا سرمایہ، وسائل اور کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی کیا لیاقت و عدم لیاقت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ دنوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے، اس لیے یہاں نہ حساب ہے، نہ جزا، نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے، اور جو تکلیف، مصائب، شدائد وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں بلکہ زیادہ تر اس قانون طبعی کے تحت جس پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے، آپ سے آپ ظاہر ہونے والی نتائج ہیں۔ اعمال کے اصلی حساب، جانچ پڑتال اور فیصلہ کا وقت مہلت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے، اسی کا نام آخرت ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد اور قابل اخذ یا قابل ترک ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں، اور یہ علم کہ آخرت میں کسی طریقے یا اور کس عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا برا ہوگا صرف اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ جزیات و تفصیلات سے قطع نظر فیصلہ کن بات جس پر آخرت کی فلاح یا خسران کا مدار ہے یہ ہے کہ اولاً انسان اپنی قوت نظر و استدلال کی صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی جانب اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ
اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر تمام واقعات عالم کی مکمل توجیہ ہوتی ہے، کائنات کے تمام آثار کی پوری تعبیر ملتی ہے، اور کسی مشاہدے یا تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل نظام فلسفہ پیدا کرتا ہے جو جاہلیت کے فلسفوں سے بنیادی طور پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کائنات اور خود وجود انسانی کے متعلق معلومات کے پورے ذخیرہ کو ایک دوسرے ڈھنگ پر مرتب کرتا ہے جس کی ترتیب جاہلی علوم و فنون کی ترتیب سے سراسر متباین ہوتی ہے۔ ادب اور ہنر کے نشو و نما کا ایک الگ راستہ بناتا ہے جو جاہلی ادب و ہنر کے تمام راستوں سے متغیر ہوتا ہے۔ زندگی کے جملہ معاملات میں ایک خاص زاویہ نظر اور ایک خاص مقصد پیدا کرتا ہے جو جاہلی مقاصد و نقطۂ ہائے نظر سے اپنی روح اور اپنے جوہر میں کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اخلاق کا ایک علیحدہ نظام بناتا ہے جس کو جاہلی اخلاقیات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ پھر ان علمی و اخلاقی بنیادوں پر جس تہذیب کی عمارت اٹھتی ہے اس کی نوعیت تمام جاہلی تہذیبوں کی نوعیت سے قطعاً مختلف ہوتی ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے ایک اور ہی طرز کے نظام تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اصول جاہلیت کے ہر نظام تعلیم و تربیت سے کامل تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ فی الجملہ اس تہذیب کی رگ رگ و ریشہ ریشہ جو روح کام کرتی ہے وہ اللہ واحد قہار کی حاکمیت و آخرت کی اعتقاد اور انسان کے محکوم و ذمہ دار ہونے کی روح ہے، بخلاف اس کے ہر جاہلی تہذیب کے پورے نظام میں انسان کی خود مختاری، بے قیدی و بے مہاری اور غیر ذمہ داری کی روح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا جو نمونہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کی ہوئی تہذیب سے تیار ہوتا ہے اس کے خد و خیال اور رنگ و روغن جاہلی تہذیب کے بنائے ہوئے نمونے سے ہر جزو اور ہر پہلو میں جدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمدن کی تفصیلی صورت جو اس بنیاد پر بنتی ہے اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ طہارت، لباس، خوراک، طرز زندگی، آداب و اطوار، شخصی کردار، کسب معاش، صرف دولت، ازواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کے مختلف شکلیں، لین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا نظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ، سول سروس کی تنظیم، قانون کے اصول، تفصیلی ضوابط و اصول سے استنباط، عدالت، پولیس، احتساب، ملکزاری، فینانس، امور نافعہ، صنعت و تجارت، خبر رسانی، تعلیمات اور دوسرے تمام محکموں کی پالیسی، فوج کی تربیت، تنظیم، جنگ و صلح کے معاملات تک اس تمدن کا طور طریقہ اپنے ایک مستقل شان رکھتا ہے اور ہر جز میں ایک واضح خط امتیاز اس کو دوسرے تمدنوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اول سے آخر تک ایک خاصا نقطہ نظر، ایک خاص مقصد اور ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے جس کا براہ راست تعلق خدا واحد کی حاکمیت مطلقہ اور انسان کی محکومیت مسئولیت اور دنیا کے بجائے آخرت کی مقصودیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن۔ اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء در پہ بھیجے گئے۔ رہبانی تہذیب کو مستثنیٰ کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہمہ گیر طریقہ رکھتی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ جاہلیت کے تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، زمام کار اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی ضابطۂ نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ راہب تو دنیا کے معاملات کو چلانے ہی نہیں چاہتا بلکہ ایک خاص قسم کے سلوک سے
اپنے خیالی نجات کی منزل تک باہر پہنچ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے نہ اس کی حکومت کی حاجت نہ طلب، مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چلانے کا ایک خاص ڈھنگ لے کر اٹھے اور اسی ڈھنگ کے پیروی میں انسان کی فلاح و نجات کا معتقد ہو، اس کے لیے تو بجز اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اقتدار کی کنجیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک وہ اپنے نقشے پر عملدار آمد کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے، اس کا نقشہ واقعات کی دنیا میں قائم نہ ہو سکتا، بلکہ کاغذ پر اور ذہنوں میں بھی زیادہ عرصہ تک باقی نہیں رہ سکتا۔ جس تہذیب کے ہاتھ میں زمام کار ہوتی ہے، دنیا کا سارا کاروبار اسی کے نقشے پر چلتا ہے، وہی علوم و افکار اور فنون و آداب کی رہنمائی کرتی ہے، وہی اخلاق کے سانچے بناتی ہے، وہی تعلیم و تربیت عامہ کا انتظام کرتی ہے، اسی کے قوانین پر سارا نظام تمدن مبنی ہوتا ہے اور اسی کی پالیسیوں ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہوتی ہیں، اور اس طرز زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنے حکومت میں رکھتی ہو۔ یہاں تک کہ جب تک ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب اور کا دورہ رہتا ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں خارج از بحث ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف ہمدردانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے نام نہاد و عمل بردار اور اس کی لیڈرشپ کے بزم خود وارثین تک تہذیب مخالف سے مدارات اور آدھے پونے کا مشترک معاملہ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ حالانکہ حکمرانی میں دو بالکل مختلف اصول تہذیبوں کے درمیان مقاسمت و مصالحت قطعی غیر ممکن العمل چیز ہے، اور انسانی تمدن اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بٹائی کو ممکن عمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے راضی ہونا ایمان اور ہمت کی کمی ہے۔ پس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا انتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں وہ جو خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کے ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں، مگر وہ انہیں یہ حق نہیں دیتے کہ وہ فطرت نہ دے سکتے تھے کہ اقتداروں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں اور انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض نے انقلابی تحریکیں عملاً شروع کر دیں، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے مسیح علیہ السلام۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیاب کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے کام کی نوعیت فی الجملہ تمام انبیاء کے کام پر مجموعی حیثیت سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کا عام کام کی نوعیت یہ پائی جاتی ہے کہ عام انسانوں کے اندر فکری ذہنی انقلاب برپا کرنا، خالص اسلامی نقطہ نظر و طرز فکر اور رویہ اخلاقی کو ان کے اندر اس حد تک پیوست کر دینا کہ ان کے سوچنے کا طریقہ، زندگی کا مقصد، قدر و قیمت کا معیار اور عمل کا ڈھنگ بالکل اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جو لوگ اس تعلیم و تربیت کا اثر قبول کر لیں، ان کا ایک مضبوط جتھا بنا کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جدوجہد کرنا اور اس جدوجہد میں تمام ان اسباب سے کام لینا جو وقت کے تمدن میں موجود ہوں، اسلامی نظام حکومت قائم کر کے تمدن کے تمام شعبوں کو خالص اسلام کی اساس پر مرتب کر دینا، اور ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ ایک طرف اسلامی انقلاب کا دائرہ روئے زمین پر وسیع ہو جاتا جائے اور دوسری طرف تبلیغ اور تناسل کے ذریعہ سے اس جماعت اسلامی میں جتنے نئے
بھرتی ہوں اس کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پورے اسلامی طرز پر ہوتی رہے۔ خلافت راشدہ، خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کی مدت میں پایا تکمیل کو پہنچا دیا۔ آپ کے بعد ابو بکر، حضرت عمر اور ایسے کامل لیڈر اسلام کو میسر آئے جنہوں نے جامعیت کے ساتھ آپ کے کام کو جاری رکھا۔ پھر زمام قیادت حضرت عثمان تک منتقل ہوئی اور ابتدا چند سال تک وہ پورا نقشہ بدستور جمع رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ جاہلیت کا حملہ، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل و قدر پیش رووں کو عطا ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے زمانے خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کی اور سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نہ روک سکی، اور آخرکار خلافت المنہاج نبوہ کا دور ختم ہو گیا۔ ملک افروز نے اس کی جگہ لے لی اور اس طرح حکومت کی اساس اسلام کے بجائے پھر جاہلیت پر قائم ہو گئی۔ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد جاہلیت نے مرز سلطان کی طرف اجتماعی زندگی میں اپنے ریشے بتدریج پھیلانے شروع کر دیے، کیونکہ اقتدار کی کنجی اب اسلام کے بجائے اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام زور حکومت سے محروم ہونے کے بعد اس کے نفوذ اور اثر کو بڑھنے سے نہ روک سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔ کھلے دہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار اور صوم و صلاۃ پر عمل اور قرآن حدیث سے استشہاد تھا، اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے عہدہ برا ہونا ہمیشہ جاہلیت صریحہ کے مقابلے کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ اور یہاں جاہلیت سے لڑیے تو لاکھوں مجاہدین سر ہتھیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور کوئی مسلمان اعلانیہ اس کی حمایت نہ کر سکے گا، مگر اس مرکب جاہلیت سے لڑنے جائیے تو منافقین ہی نہیں بہت سے اصلی مسلمان بھی اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں گے اور الٹا آپ کو مورد الزام بنا ڈالیں گے۔ جاہلی امارت کے مسند اور جاہلی سیاست کے رہنمائی پر مسلمان کا جلوہ افروز ہونا، جاہلی تعلیم کے مدرسے میں مسلمان کا معلم ہونا، جاہلیت کے سجادہ پر مسلمان کا مرشد بن کر بیٹھنا وہ زبردست دھوکہ ہے جس کے فریب میں آنے سے کم ہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اس معکوس انقلاب کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہی تھا کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر تینوں قسم کے جاہلیتوں نے اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر دیں اور ان کے اثرات روز بروز زیادہ پھیلتے چلے گئے۔ جاہلیت خالصہ نے حکومت اور دولت پر تسلط جمایا، نام خلافت تھا اور اصل میں وہی بادشاہی تھی جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ بادشاہوں کو اعلیٰ کہنے کی ہمت کسی میں باقی نہ تھی، اس لیے سلطان ذلاللہ کا بہانہ اختیار کیا اور اس بہانے سے وہی متاع مطلق کی حیثیت اور مترفین کی زندگی میں کم و بیش خالص جاہلیت کا نقطہ نظر پھیل گیا اور اس نے ان کے اخلاق اور معاشرت کو پوری طرح معوف کر دیا۔ پھر یہ بالکل ایک طبعی امر تھا کہ اس کے ساتھ ہی جاہلیت کا فلسفہ، ادب اور ہنر بھی پھیلنا شروع ہو اور علوم و فنون بھی اس طرز پر مرتب و مدون ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں دولت اور حکومت کی سرپرستی چاہتی ہیں، اور جہاں دولت اور حکومت جاہلیت کے قبضہ میں ہوں وہاں ان پر بھی جاہلیت کا تسلط ناگزیر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یونان اور عجم کے فلسفہ اور علوم و آداب نے اس سوسائٹی میں راہ پائی جو اسلام کی طرف منسوب تھی، اور اس لٹریچر کے اثر سے مسلمانوں میں کلامیات کی بحثیں شروع ہوئیں، اعتزال کا مسلک نکلا، زندقہ اور الحاد پر پرزے نکالنے لگا اور عقائد کی
مشگافیوں نے نئے نئے فرقے پیدا کیے اور اس پر بس نہیں بلکہ رقص، موسیقی اور تصویر کشی جیسے خالص جاہلی آرٹ بھی اثر نو ان قوموں میں بار پانے لگے جن کو اسلام نے ان فتنوں سے بچا لیا تھا۔ جاہلیت مشرکانہ نے عوام پر حملہ کیا اور توحید کے راستے سے ہٹا کر ان کو ضلالت کے بے شمار راہوں میں بھٹکا دیا۔ ایک صریح بت پرستی تو نہ ہو سکی، باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس نے مسلمانوں میں رواج نہ پایا ہو۔ پرانی جاہلی قوموں کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ بہت سے مشرکانہ تصور لے چلے آئے اور یہاں ان کو صرف اتنی تکلیف کرنی پڑی کہ پرانے معبودوں کی جگہ بزرگان اسلام میں سے کچھ معبودوں تلاش کریں، پرانے معبودوں کی جگہ مقابر اولیاء سے کام لیں اور پرانی عبادات کی رسموں کو بدل کر نئی رسم ایجاد کر لیں۔ اس کام میں دنیا پرست علماء نے ان کی بڑی مدد کی اور بہت سی مشکلات ان کے راستے سے دور کر دیں جو شرک کو اسلام کے اندر نصب کرنے پر میں پیش آ سکتی ہیں۔ انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے آیات اور احادیث کو توڑ مروڑ کر اسلام میں اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی جگہ نکالی۔ مشرکانہ اعمال کے لیے اسلام کی اصطلاحی زبان میں سے الفاظ بہم پہنچائے اور اس نئی شریعت کے لیے رسوم کی ایسی تصویر تجویز کی کہ شرک جلی کی تعریف میں نہ آ سکی۔ اس فنی امداد کے بغیر اسلام کے دائرے میں شرک بیچارہ کہاں بار پا سکتا تھا۔ جاہلیت راہبانہ نے علماء، مشائخ، زہاد اور پاک باز لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں پھیلانے شروع کی جن کی طرف میں اس سے پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ اس جاہلیت کے اثر سے اشراقی فلسفہ، راہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے ہر پہلو میں مایوسانہ نقطہ نظر مسلم سوسائٹی میں پھیلا اور اس نے نہ صرف یہ کہ ادبیات اور علوم کو اثر کیا بلکہ فی الواقع سوسائٹی کے اچھے عناصر کو مافیا کا انجیکشن دے کر سست کر دیا اور بادشاہی کے جاہلی نظام کو مضبوط کیا۔ اسلامی علوم و فنون میں جمود اور تنگ خیالی پیدا کی اور ساری دینداری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا۔ مجددین کی ضرورت انہی تینوں کی اقسام کی جاہلیتوں کے ہجوم سے اسلام کو نکالنے اور پھر چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی۔ اگرچہ یہ گمان کرنا صحیح نہ ہوگا کہ اس طغیان جاہلیت میں اسلام بالکل ختم ہو گیا اور جاہلیت کلیتاً غالب آ گئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو قومیں اسلام سے متاثر ہو چکی تھیں بعد میں متاثر ہوئیں، ان کی زندگیوں میں اسلام کا اصلاحی اثر تھوڑا یا بہت ہمیشہ موجود رہا۔ یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ بڑے بڑے جبار و غیر ذمہ دار بادشاہ بھی کبھی کبھی خوف خدا سے کانپ اٹھتے تھے اور راستے انصاف کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے۔ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ بادشاہی کی سیاہ تاریخ میں ہم کو جگہ جگہ نیکی اور اخلاق کی فاضلہ کی روشنی چمکتی نظر آتی ہے۔ یہ اسلام ہی کا طفیل ہے کہ جن شاہی خاندانوں میں خدائی کا رنگ جمع ہوا تھا ان کی آغوش میں بہت سے دیندار، عادل اور متقی انسان پیدا ہوئے اور انہوں نے شاہی اختیارات رکھنے کے باوجود حتی الامکان ذمہ دارانہ حکومت کی اور اسی طرح عمارت اور ریاست کے ایوانوں میں، فلسفہ حکمت کے مدرسوں میں، تجارت و صنعت کے کارگاہوں میں اور ترک تجرید کی خانقاہوں میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اسلام اپنے بالواسطہ اثرات کم و بیش برابر پہنچاتا رہا اور عوام کے اندر بھی مشرکانہ جاہلیت کی دراندازی کے باوجود اس نے اعتقاد، اخلاق اور معاشرت میں اصلاحی اور انسدادی دونوں حیثیتوں سے اپنا نفوذ جاری رکھا، جس کی وجہ سے مسلمان قوموں کا معیار اخلاق بہرحال غیر مسلم قوموں سے ہمیشہ بلند تر رہا۔ علاوہ بریں ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی برابر موجود رہے جو اسلام کی پیروی پر ثابت قدم تھے اور اسلامی علم و عمل کو اپنی زندگی میں اپنے محدود حلقہ اثر میں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جو مقصد اصل
اصلی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تھا، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ناکافی تھیں۔ نہ یہ بات کافی تھی کہ اقتدار جاہلیت کے ہاتھ میں ہو اور اسلام محض ایک ثانوی قوت کی حیثیت سے کام کرے، اور نہ یہی بات کافی تھی کہ چند افراد یہاں اور چند وہاں محدود انفرادی زندگیوں میں اسلامی کے حائل بنے رہیں اور وسیع تر اجتماعی زندگی میں اسلام اور جاہلیت کے مختلف نوع مرکبات پھیلے رہیں۔ لہٰذا دین کو ہر دور میں ایسے طاقت و اشخاص، گروہوں اور اداروں کی ضرورت تھی اور ہے جو زندگی کے بگڑی ہوئی رفتار کو بدل کر بھی پھر سے اسلام کی طرف پھیر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خبر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کی دی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ ہر صدی کے سرپرست اس امت کے لیے ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کریں گے، مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور مجددین کا بالکل ہی غلط تصور اخذ کیا۔ انہوں نے علی رؤس کا کل ماد سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لیا ہے، اور میں یجدد لہا کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد لازماً کوئی ایک ہی شخص ہے۔ اس بنا پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون سے ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک صدی کے آغاز میں یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں، انہوں نے تجدید دین کا کام بھی کیا ہو۔ حالانکہ رات سے مراد سرا ہے اور من کا مفہوم فرد عہد تک محدود ہے۔ اس کے معنی سر کے ہیں اور صدی کے سر پر کسی شخص یا گروہ کے اٹھائے جانے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اپنے دور کے علوم، افکار اور رفتار عمل پر نمایاں اثر ڈالے گا۔ اور من کا لفظ عربی زبان میں واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہے، اس لیے من سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، پورے ادارے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلامی تاریخ کی کوئی صدی ایسے لوگوں سے خالی نہ گزرے گی جو طوفان جاہلیت کے مقابلے میں اٹھیں گے اور اسلام کو اس کی اصلی روح اور صورت میں از سر نو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد ایک ہی شخص اور ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو اور ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے صحیح کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو اس سلسلے کی کوئی خدمت انجام دے مجدد کے خطاب سے نوازا جائے۔ یہ خطاب تو صرف ایسے اشخاص ہی کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے تجدید دین کے لیے